یا سیاست میں نہ آنے کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ نااہل لوگ آپ کے حکمران بن جاتے ہیں. پارٹی کو قیدی نمبر 804 چلا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں مس مینج ہو جاتی ہیں. پریشر تھا میری طرف سے تھا میرے والد صاحب پر کہ مہربانی فرمائیں پیپلز پارٹی کو چھوڑیں, اور اب دور ہے پاکستان تحریک انصاف کا. if the participation of women would be at par with the men, then the GDP of Pakistan would grow by 60%. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی. پاکستان میں ہر سیاسی سوچ رکھنے والے شخص کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح قومی اسمبلی میں پہنچے اور اپنے حلقے کی اپنی عوام کی نمائندگی کرے. آج ہمارے بھی مہمان ہیں ایک بہت ہی ینگ MNA جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, جناب ملک اویس جکھڑ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا. جی بہت شکریہ. اچھا ویسے بھی یہ بتائیے گا کہ کیسا آپ کی پولیٹیکل جرنی کیسی رہی, کیسے آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا, کیسے آپ یہاں ایوان تک پہنچے, اور اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو قومی اسمبلی پہنچ کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا. پاکستان کی سیاست میں الحمدللہ میں تیسری جنریشن ہوں جو اس ایوان میں پہنچی ہوں. پاکستان کی سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا, ایک تو ایک سیاسی گھرانے سے تعلق, اور ساتھ ہی جو گھر میں ہر وقت پولیٹیکل ڈسکشنز رہتی تھیں, ہر وقت حلقے کی ایکٹیویٹی کا پتہ چلتا رہتا, تو اس وجہ سے کافی زیادہ مجھے انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا پولیٹکس میں. دوسرا ساتھ ہی جب ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا رہا تو کافی جگہوں پہ کچھ پولیٹیکل کوٹیشنز پڑھنے کو ملتی تھی. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ کوٹیشن تھی کہ پلیٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ ارسطو صاحب جن کو کہتے ہیں کہ ون آف دا بگ بلنڈرس فار ناٹ جوائننگ پالیٹکس از دیٹ یو اینڈ اپ بینگ گورنڈ بائی یور انفیریئرس. مطلب اگر آپ سیاست میں نہیں آتے یا سیاست میں نہ آنے کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ نااہل لوگ آپ کے حکمران بن جاتے ہیں اور آپ ان کے نیچے لگ کے کام کرتے ہیں. تو یہ سوچ مجھے سیاست میں بھی لے کے آئی, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بھی میں آج الحمدللہ سیاست میں ہوں. اچھا, کس مشن کے تحت آپ آئے ہیں؟ آپ کی کیا سوچ ہے, کیا آپ دیکھتے ہیں, کیا آپ کریں گے اپنے اس ٹینیور میں, اور کیا آپ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ جی, میرا جو مشن ہے میرا یہ ہے کہ جو ہمارا UNO کی طرف سے ایجنڈا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا, اس میں نے پہلے 5 گولز پر فوکس کیا ہوا ہے, جس میں نو پاورٹی, نو ہنگر, کوالٹی آف ہیلتھ, کوالٹی آف ایجوکیشن اور ویمن امپاورمنٹ. میں ان میں سے ان 5 جو گولز ہیں ان میں سب سے زیادہ میں فوکسڈ ہوں ویمن امپاورمنٹ پہ. اس کی تفصیل میں اس طرح سے آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جینڈر ایکوالٹی اور ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایشیا ڈیولپمنٹ بینک ریلیف کی جو رپورٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو امپلائمنٹ ریٹ ہے خواتین کا وہ 20% ہے. اچھا. اور جو کہ ساؤتھ ریجن میں اور جو ساؤتھ ایسٹ ریجن ہے اور جو پیسیفک ریجن ہے اس میں 59% ہے. تو یہ جو گیپ آیا اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہمارے ملک کی اکانومی کا نقصان ہوتا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کی مثال کے طور پر اگر 20% خواتین امپلائڈ ہیں تو 80% آپ کی خواتین ان امپلائمنٹ ہے. وہ یہ تقریباً جا کے بنتی 8-9 کروڑ آبادی بنتی ہے جو آپ کی ان امپلائمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں نے آرٹیکل پچھلے دنوں پڑھا ہے, کوئی ہینا شیخ صاحبہ ہیں انٹرنیشنل گروتھ سینٹر کی, وہ اس میں ریسرچ اکانومسٹ ہیں, تو وہ یہ فرماتی ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ if the participation of women would be at par with the men, then the GDP of Pakistan would grow by 60% in 2025. And if we close this margin of inequality between the employment of women and men, then just by closing this margin we can increase our GDP by 30%.
لیکن سر یہ تو باتیں ہیں جو کہ ہم جب بھی کوئی آتی ہے پارٹی نہیں، وہ اپنے منشور میں بھی اس طرح کی باتیں لاتی ہے، لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا. کیا آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی اس پر کوئی کام کرے گی؟ بے شک میں اپنی پارٹی کی نمائندگی یہاں پر بیٹھ کے کر رہا ہوں. میرا یہ نظریہ ہے تو میں اپنی پارٹی کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. انشاءاللہ جب ہماری دوبارہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی تو ہم اس کے اوپر ضرور کام کریں گے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ خواتین کو ریزرو سیٹس دینے سے ویمن امپاورمنٹ پوری نہیں ہوتی. ویمن امپاورمنٹ تب پوری ہوگی جب آپ ان کے لیے سیف ورک پلیس پیدا کریں گے، جب ان کے لیے آپ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے. میں اس کے لیے کچھ سجیشنز بھی ہیں میرے پاس کہ آپ خواتین کو انٹرسٹ فری لونز دیں. ان کے لیے باہر کے ملکوں میں اسپیشل مارکیٹس ہوتی ہیں خواتین کے لیے. یہاں پر بھی آپ اسپیشل مارکیٹس بنائیں جہاں پر صرف اور صرف خواتین کو کاروبار کرنے کا موقع دیا جائے اور خواتین کے کاروبار کو فروغ ملے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو فری ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جائے فرام ہوم ٹو ورک پلیس. تو اس طرح سے ہم اگر خواتین اور مرد مل کر دونوں کام کریں گے تب جا کے یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. پچھلے دنوں میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ چائنا آف ایشیا ان دس ڈیکیڈ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 80 to 90% وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ گارمنٹس انڈسٹری میں انوالوڈ ہیں. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ وہ ان کی تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50 to 60% جو خواتین ہوں گی وہ امپلائڈ ہوں گی. تو یہ وجہ. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی 3rd جنریشن اس دفعہ قومی اسمبلی میں آ چکی ہے، آپ ظاہر ہے الیکٹیبلز میں شمار ہوتا ہے آپ کی فیملی کا. 2018 میں کچھ پریشر تھا آپ لوگوں پر جب آپ نے اپنی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کی تھی؟ دیکھیں جی 2018 میں ہم نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی. پریشر تھا میری طرف سے تھا میرے والد صاحب پر کہ مہربانی فرمائیں کہ اب پیپلز پارٹی کو چھوڑیں اور اب دور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ایک نئے نظریے کا، ایک نئی سوچ کا، ایک نئے پاکستان کا. تو تب تو میرا پریشر تھا 2014 میں ہی. میری تو یہ کوشش تھی کہ ہم 2013 میں بھی پاکستان تحریک انصاف سے کنٹیسٹ کرتے، لیکن تب اللہ تعالیٰ وہ منظور نہیں تھا. تو 2014-15 سے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے. میں اپنے والد صاحب کو لے کر گیا تھا، پھر دوستوں کی مشاورت سے بھی ہم پاکستان تحریک انصاف میں آئے. 2018 میں کوئی پریشر نہیں تھا. اور صرف میرا پریشر تھا والد صاحب پہ اور ہماری فیملی کا اور سب جو یوتھ تھی ان کا پریشر تھا کہ آپ تحریک انصاف میں جائیں. اب جو پریشر تھا اب مجھ پر بھی تھا، میرے دوستوں پر بھی تھا، اور میرے پیرنٹس پر بھی تھا، میرے والد صاحب پر بھی تھا. کافی پریشر تھا. کیسے ہینڈل کیا سر یہ پریشر جب آپ کے اوپر زور تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی بھی اور پارٹی میں استحکام پاکستان میں جیسے آپ کے بڑے بڑے رہنماؤں نے پارٹی کو چھوڑا اور وہ پھر دوسری پارٹیوں میں شامل ہوئے؟ ہم نے پریشر اس طرح سے بیئر کیا کہ جس دن عمران خان صاحب نے ہمیں اس بات کا مطلب سکھا دیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. دیکھیں آپ اور ہم ساری زندگی سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے. ہم نے کبھی یہ تکلیف نہیں کرنی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے. ان کی عمران خان صاحب کی صرف یہ آیت پڑھنے کی وجہ سے الحمدللہ بہت سے لوگوں نے، میں بھی اب قرآن مجید ترجمے سے بھی پڑھتا ہوں، سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں بندے سے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو تب جا کے آپ کا اعتماد اور آپ کا جو ریلیشن ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے. تو اسی توکل کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی اس سوچ کی وجہ سے کہ کسی کے آگے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں جھکنا، تو اس وجہ سے ڈٹے رہے ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے جوانوں کی سوچ کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے گا، آج کل بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں اور کوئی فارورڈ بلاک بھی غالباً بننے جا رہا ہے پنجاب میں. ان افواہوں میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی ڈینزل واشنگٹن صاحب کی نا ایک میں بات بتاؤں گا کہ انہوں نے ایک دفعہ پتہ شاید کسی مووی میں نے دیکھا تھا یا کہیں پہ پڑھا تھا کہ if you are not reading newspaper you are uninformed and if you are reading newspaper you are misinformed. تو یہ جو خبریں ہیں افواہیں ہیں، میں ان پہ کچھ بھی نہیں بات کر سکتا. فارورڈ بلاک جب بن جائے تب میں اس بات کا جواب دوں گا. ابھی میں اس بات کا کیا جواب دوں جب ایک بات کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ریومرز ہیں، پروپیگنڈاز ہیں، ان کو میں بے بنیاد باتیں ہیں. تو میں تو اس بارے میں معذرت کے ساتھ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا ابھی سر آپ کے خیال میں پی ٹی آئی چلا کون رہا ہے؟ کیا بیرسٹر غور چلا رہے ہیں یا جیل سے عمران خان چلا رہے ہیں یا پھر کوئی اور چلا رہا ہے پارٹی کو قیدی نمبر 804 چلا رہے ہیں. ہمارے جو یہاں پر باقی نمائندے ہیں بیرسٹر غور صاحب، اسد قیصر صاحب، شیر افضل مروت صاحب،
اسی طرح سے باقی جو ہیں جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ان آئے دن خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں، ادھر سے ڈائریکشن آتی رہتی ہیں. ہاں یہ عمران خان یہ ہے بالکل کہ عمران خان صاحب کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں مس مینیج ہو جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ قیدی نمبر 804 ہی چلا رہے ہیں. اچھا سر، یہ ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا فیس رہے تھے شاہ محمود قریشی، علی محمد خان اور اس طرح کے باقی رہنما جو تھے، لیکن اب وہ بہت پیچھے جا چکے ہیں. کہیں منظر عام پر ابھی اس ٹائم شیر افضل مروت صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں. آپ لوگوں کے خیال میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وکلاء نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں کہ وکلاء نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. میری بھی شاید یہ سوچ رہے ہوگی کہ بہت سی سیٹیں جس طرح سے آپ پورے پاکستان کو پتہ، پاکستان تحریک انصاف سے 100 کے قریب انہوں نے سیٹیں چھین لی ہم سے. تو اس کے بعد بہت سے ایسے جو ہمارے بہترین قیادت تھی جنہیں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مراد سعید صاحب انہیں نہیں لڑنے دیا. تو اس وجہ سے اب پیچھے جو بہترین ہیں تو وہ پارٹی کو بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں، اور ان پر اعتراضات وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا، عوام کا مینڈیٹ چرایا. اب یہ دیکھیں ان کی پاپولیرٹی تو دیکھیں کس طرح ان کو اضافہ ملا. اب شیر افضل صاحب کی پاپولیرٹی دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بہترین چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اب ہیں تو شاید ہی کوئی اور ہوں. مطلب پڑھے لکھے، ایک اچھی سوچ، ایک اچھا ویژن رکھتے ہیں جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں. تو الحمدللہ ہم تو مطمئن ہیں اس پہ، بلکہ پورے پاکستان کی جو یوتھ ہے اور تحریک انصاف اس پہ مطمئن ہے. اچھا ایک اور بتائیے گا سر، اب جو ہے پارلیمنٹ کا دوسرا سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے، آپ کیا سوچ لے کے جا رہے ہیں، کیا حکمت عملی لے کے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں؟ کیا اسی طرح احتجاج ہی احتجاج رہے گا یا پارلیمنٹ کا جو بزنس ہوتا ہے اس کو چلنے دیا جائے گا؟ کس حکمت عملی کے تحت آ رہی ہے پی ٹی آئی اب؟ دیکھیں ہر وقت احتجاج تو ہم بالکل نہیں کریں گے، لیکن پاکستان کے عوام کے فوائد کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اور اس آئین کے دائرے کے اندر اگر کوئی احتجاج کرنا پڑے تو ہم کریں گے ضرور، لیکن بلا وجہ احتجاج نہیں کریں گے. اور میں بھی، یہ میری رائے ہے، دیکھیں ہر وقت بھی آپ کو اس طرح سے اگریسو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی قرارداد ہوتی ہے، کوئی بل پاس ہو کے لیے کہا جاتا ہے تو ضرور اس کے اندر ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. اچھا اور سر بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی جب اقتدار میں آئی تھی 2018 میں، تو وہ پہلے سے بھی جنوبی پنجاب صوبے کا اعلان کرتی رہتی تھی، پھر اس ٹائم بھی کہا گیا، لیکن وہ جنوبی پنجاب صوبہ آج تک بن نہیں سکا. کیا وجہ ہے؟ کیا بننا چاہیے؟ کیا مسائل ہیں؟ کیا فائدے ہوں گے؟ لیکن بالکل بننا چاہیے، بالکل بننا چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، میں اس طرح سے آپ کو جسٹیفائی کروں گا کہ جو صوبہ پنجاب ہے اور اس کے جو اب بیٹھے حکمران ہیں، انہوں نے لاہور کو ہی پاکستان سمجھا اور انہوں نے لاہور کو ہی پنجاب سمجھا. اب میں آپ کو بتاؤں جو NFC ایوارڈ کے تھرو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے فنڈز کی، تو اس کے اندر ہمارے جنوبی پنجاب کو بہت زیادہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ 10 to 20% بجٹ بھی ہمارے جنوبی پنجاب میں نہیں دیا جاتا. 10 سے 12 اضلاع کے پیسے ایک طرف، ان کی آبادی ایک طرف، اور لاہور کا بجٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ. اب میں ایک سادہ سی مثال دوں آپ کو اس طرح سے، لاہور کا ایک جو فلائی اوور بنتا ہوگا یا انڈر پاس بنتا ہوگا، اس کا بجٹ ضلع لیا کے پورے اینول بجٹ سے بھی زیادہ ہوگا. کیونکہ اس کی سب سے یہ بڑی وجہ یہ ہے کہ صوبہ نہ ہونا. جب صوبہ ہوگا ہمارے پاس تو ہمارے پاس اپنے علیحدہ فنڈز آئیں گے تو بہتر انداز میں جنوبی پنجاب میں ترقی کی جائے گی. اب پچھلے دور میں عمران خان صاحب نے تو سیکریٹریٹ وہاں پہ بنا دیا تھا، اور اگر یہ ہمارا رجیم چینج نہ ہوتا تو الحمدللہ آج جنوبی پنجاب ایگزسٹ کر رہا ہوتا. تو یہ جو ڈسکرمنیشن لیول ہے اس کو کم کرنے کی ضرور کوشش کی جائے گی، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک علیحدہ صوبہ بنے، جنوبی پنجاب بنے. اور میں آپ خود بھی اس چیز کو دیکھیں، جب پاور کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے گا تب بہتر انداز میں لوگ اپنا کام کر سکیں گے، تب بہتر انداز میں ادارے اپنا کام کر سکیں گے. تو یہ اچھا یہ بتائیے گا کہ مفاہمت جو ہے سیاست کا ایک بہت اہم جز ہے، تو کیا کوئی مفاہمت کے لیے رابطے کیے جا رہے تھے آپ کی پارٹی کے ساتھ؟ آپ کی پارٹی تو بعض دفعہ بالکل ہی بہت ہارڈ کور لائن لے لیتی ہے کہ نہیں ہم کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے. کیا آپ کے خیال میں مفاہمت کے ذریعے ہی آپ عمران خان کو جیل سے باہر لا سکتے ہیں، یا پھر آپ کے خیال میں آپ کو کسی اور طریقے سے ریلیف مل سکتا ہے؟
سر دیکھیں ہم اس طرح کا ریلیف تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے جس طرح نواز شریف صاحب کو ملا یا جو پیمپرڈ لوگ ہیں ان کو ملتا رہا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلے اب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ضرور ریلیف ملے گا. کیا سوچ ہے ایک پارٹی کی، کس طرح وہ اب عمران خان کی رہائی کے لیے کیا حکمت عملی بنائی ہے پارٹی نے؟ سر میں آپ کو یہ بتاؤں جن سے ہمیں ریلیف کی توقع ہے وہ خود میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا، وہ خود پریشان ہے. ہمارے قاضی ہی پریشان ہے کہ کس طرح سے ہم ان سے ریلیف لیں گے. اب انہوں نے آپ یہ دیکھیں پچھلے دنوں جو ان کے مختلف لیٹرز گئے ہیں وہ تو خود پریشان ہے. ہمارا فیصلہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی.